تو یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ انسان اگر پیسہ کما رہا ہے یا اس کے پاس پیسہ ہے وہ دنیا دار ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ حدیث میں قرآن کریم میں آتا ہے نا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتے ہیں، فَأَكْرَمَهُ اس کو عزت دیتے ہیں، وَنَعَّمَهُ اس کو نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ جب اللہ دوسری طرح آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ابتلا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پیسہ دینا یہ بھی ابتلا ہے یعنی آزمائش ہے، اور پیسہ لینا یہ بھی ابتلا ہے یعنی آزمائش ہے۔ جب کسی کو پیسہ ملتا ہے اس کی آزمائش ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا سرکش بنتا ہے، اور جب کسی سے پیسہ لیتا ہے تو اس کی آزمائش ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا ناشکری یا بے صبرہ بن کے مایوس ہو جاتا ہے۔ دونوں امتحان میں قیامت کے دن۔ اچھا ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے، پتہ نہیں بل گیٹس کی بات ہے کس کی بات ہے، کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو آپ کا قصور ہے۔ یہ بات ہمارے موٹیویشنل اسپیکر نا بتا رہے ہوتے ہیں لوگ کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مرے ہیں تو آپ کا۔ یہ فضول سی بات ہے۔ کسی حد تک یہ ٹھیک ہو سکتی ہے اگر آدمی اپنی سستی کی وجہ سے غریب ہے۔ ایک آدمی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے بزنس کرنے کی، جاب کرنے کی، اسکل سیکھنے کی، جو اس کی بس میں کر رہا ہے، لیکن نہیں، پیسہ ہاتھ میں نہیں آ رہا، تقدیر میں نہیں لکھا اللہ نے۔ اب یہ غریب مرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور ہے؟ بھائی جب انسان نے اپنی پوری کوشش کر لی، اپنی جان مار لی، اب بھی اس کو ہاتھ میں نہیں آ رہا پیسہ، اس کا کیا قصور ہے؟ تو اگر آپ اس کو یہ سکھا دیں گے کہ یہ ناکام انسان ہے تو اللہ کی نظر میں تو یہ ناکام نہیں ہے۔ ہاں ایک وہ شخص ہے جو سستی کی وجہ سے نہیں کما رہا، کوئی اس کی مصروفیت نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کام کاج نہیں کر رہا، کوئی بزنس نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی پڑھائی نہیں، کوئی اسکل نہیں، کبھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، کبھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، کبھی ایک ہوٹل پہ، کبھی دوسرے ڈھابے پہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، یہ سستی کہلاتی ہے۔ اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں آپ کی سستی سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں سستی سے، کہ میں سست ہو جاؤں۔ سستی سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی غریب اپنی سستی کی وجہ سے، تو یہ تو بری بات ہے، لیکن اگر کوئی محنت کر رہا ہے غریب ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے شریعت کی نظر۔ شریعت کی نظر میں اس کی وجہ سے اس کی جنت جہنم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ غریب مرا ہے تو یہ جہنم میں جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں حدیث میں یہ آتا ہے احرص علی ما ينفعک المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کی نظر میں کمزور مومن سے بہتر ہے، وفی کل خیر، سب میں ہی بہتری ہے، ناکام کوئی بھی نہیں ہے، مومن ہے، مالدار ہے، غریب ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، سب میں خیر ہی خیر ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، جو تمہارے نفع کی چیز ہے اس میں حریص بنو، اس کو سیکھنے کی کوشش کرو، اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، ولا تعجز، عاجز مت بنو۔ عاجز بننے کا مطلب یہ نہیں کہو کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ اسکل میں نہیں سیکھ سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ولا تعجز، عاجز مت بنو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تم میں صلاحیت رکھی ہے، وہ کام کرو۔ آگے آپ نے فرمایا اگر اپنی ساری محنت کرنے کے بعد بھی حاصل نہ ہو کچھ تو یہ کہہ دیا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ کی تقدیر ہے، جو اللہ چاہے وہ اللہ کر دیتا ہے، کہ میں نے اپنی محنت کر لی۔ اور آگے آپ نے فرمایا لو مت، لو کا مطلب ہوتا ہے کاش، اگر، جیسے کوئی ناکام ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، کاش میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، کاش میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ لو کا جملہ مت بولا کرو، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان کا دروازہ کھلتا ہے۔ آپ نے اپنی محنت کی، اسباب اختیار کیے، سب کچھ کرنے کے باوجود رزلٹ نہیں ملا،
اللہ کے حوالے کر دیں. اب جب آپ لو پہ جائیں گے نا، اگر کاش، اس سے ڈپریشن شروع ہوگی، اس سے ٹینشن شروع ہوگی. ساری محنت کریں، محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ. تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا نا کہ دنیا کی زندگی کا یہ مسئلہ ہے، یا جو دنیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد مت بناؤ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی میں کمانا کوئی بری چیز. قرآن کریم میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری دنیا اچھی کر دے. آخرت کی فکر ان کو نہیں ہوتی. جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے، دنیا جیسی بھی ہو. ہماری آخرت اچھی کر دے، دنیا جیسی بھی ہو. پھر فرماتے تھے قرآن نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ یہ سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ قرآن کی دعا ہے، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر. یہ بھی غلط ہے کہ یا اللہ آخرت اچھی کر دے، دنیا نہیں چاہیے. یہ بھی غلط ہے کہ دنیا اچھی کر دے، آخرت نہیں چاہیے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر. اب دنیا اچھی ہونے کا کیا مطلب؟ دنیا اچھی ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جو دنیا کی ضروریات ہے وہ اس کی پوری ہو سکے.